ایک شیطانی جماعت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ خدا کی عبادت اور خدا کا تصور دنیا سے ختم ہو، کہ دنیا کے سب سے بڑے ریچسٹ لوگ اور بڑے امیر لوگ اس بات کی میٹنگ کرتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کا ذہن خدائی عقائد پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، یہ لوگ ڈینجر ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق جن لوگوں کے ذہن میں خدا کا تصور ہے وہ لوگ ڈینجر ہوتے ہیں، وہ مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں، وہ اپنے خدا کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں خدا کا کوئی تصور نہیں، وہ بس نارمل جی رہے ہیں، جیو اور جینے دو والا مسئلہ، کہ کمائیں گے کھائیں گے جتنے دن زندگی عائش کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ امیر لوگ جو پوری دنیا کو خرافات میں مشہور ملوث کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں سے خطرہ نہیں جن کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہے، بلکہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جن کے ذہن میں خدا کا تصور ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ ہندو ہو۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی خدا کا تصور ہے تو اپنے خدا کے خلاف کبھی سننا نہیں چاہتا اور اپنے خدا کے لیے سب کچھ نچھاور کرنا بھی چاہتا ہے۔ تو اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے خدا کا تصور ہٹایا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کو کسی دوائی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ ذہنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خفیات چیزیں دنیا یہاں تک پہنچ گئی، اور آج ہمارے ہاتھوں میں ابھی موبائل، اور وہ بھی پورنوگرافی، معاذ اللہ رب العالمین۔ خدا کا تصور اگر تمہارے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے تو تم ایسے جیو گے جیسے کہ ایک جانور جیتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جانور کو اللہ رب العزت کا تصور کیا، وہ تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جانور سب اپنے رب کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر میں بھی ہیں، لیکن جب انسانوں کے ذہنوں سے اس طرح کی بات معاف کر دی جائے، ان کا ذہن ختم کر دیا جائے، تو پھر اس کو نہ کوئی خدا کا خوف، نہ اس کو خدا ہونے کا احساس ہوگا۔ بس وہ یہ سمجھے گا میں ہی ہوں زمین پر، جب تک میں جی سکتا ہوں میں جی لوں، جتنا حاصل کر سکتا ہوں حاصل کر لوں۔ نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا خوف، نہ قبر میں جانے کا ڈر، نہ حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا کوئی تصور۔ یہ تمام چیزیں عقائد اسلامیہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ سب مذاہب والوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر کرسچن اپنے عقائد پر یقین رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر، تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہودی اگر وہ اپنی مذہبی مقدس کتابوں پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ ایک شیطانی جماعت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ خدا کی عبادت اور خدا کا تصور دنیا سے ختم ہو، خدا کا تصور نہ رہے، چاہے وہ کوئی بھی دین اور مذہب والا ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف مسلمانوں کو کیوں آپ کہتے رہتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، یہ آپ محسوس کریں گے چند سالوں کے بعد کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ آئیں گی کہ کچھ ہی لوگ پورے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر میرا یقین ہے میرے رب ذوالجلال کی ذات سے کہ مولا اپنے مخلص بندوں پر جب شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیتا تو ان دجالی تنظیموں کو کب حاوی ہونے دے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے جب چیلنج کیا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے چیلنج کے ساتھ کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے پر گزرے گا میں کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے، جتنے گمراہ کر سکتا ہے دیکھا جائے۔ لیکن شیطان نے اس وقت اللہ سے کیا کہا جانتے ہو؟ رب تعالیٰ سے اس نے یہ بھی کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر مولا تیرے جو مخلص بندے، پیوریٹی جن کے اندر ہے، خالص تیرے لیے جیتے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، اے مردود سن، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا کوئی داؤ حملہ نہیں چل سکے گا۔ اے رب ذوالجلال ان بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ جب قرآن پاک میں اللہ نے یہ وعدہ کر دیا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر تیری چال نہیں چل سکتی، تو پھر اس کے چیلوں کی چال کہاں چل سکے گی؟ انشاءاللہ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ہمیشہ دنیا میں حق جماعت رہے گی اور اسلام رہے گا، مخلصین رہیں گے، اور ان پر اس شیطانی جال اور دجالی تنظیموں کے داؤ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن وہ تعداد میں کتنے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اے میرے عزیزو آج تعداد میں آپ کثرت سے ہیں، ہر جگہ پر کروڑوں کی تعداد میں آپ نظر آتے ہیں، لیکن ان کروڑوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کی تعداد شیطانی پجاریوں کے ساتھ ہو جائے اور چند لوگ مٹھی بھر اللہ کے مخلصین بندوں میں آ جائے۔ تو پھر اگر ان لاکھوں میں اور ایک بڑے مجمع میں چھٹ گئے تو تمہارا بھی نام آئے گا، سب کا بھی نام آئے گا۔ خوف کے ماحول سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ آج کے دور میں ایک ایسا عزم تمہارے اندر رہے، ایک ایسا عزم کہ میں جس طرح بھی جی رہا ہوں، جیسا بھی جی رہا ہوں اور جب تک جی رہا ہوں، سوائے میرے رب کی مرضی کے میں ایک سانس بھی دنیا میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تصور اور یقین اپنے اندر اور بڑھاتے چلے جاؤ، اور بڑھاتے چلے جاؤ۔ آج ہی صبح میں نے تلاوت کے بعد یہ بات عرض کی تھی، میرا مولا فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تم نے بہت ہی پاورفل اور بہت طاقتور اور ہمیشہ مدد کرنے والا تصور کیا تو دیکھنا وہ ہمیشہ مدد کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا پتہ نہیں میرا مولا کب مجھے چھوڑ دے، ڈلم الیقین جس کو کہتے ہیں۔ آج تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں اگر ایسا کروں گا تو اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ تصور جو ہے آدمی کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے اندر پرندوں جیسا یقین پیدا ہو جائے، پرندوں کی طرح تمہارے اندر توکل اور یقین پیدا ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی اللہ تمہیں بھی ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں پیٹ بھر کر کے، نہ کسی کی ملازمت ہے، نہ کسی کی جوتیاں اٹھانی ہے، نہ کسی کی نوکری کرنی ہے، ان کا رزق اللہ نے زمین پر پھیلا رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر ویسا یقین ہے، کیونکہ پرندہ جتنا کھایا کھا لیا اس کے بعد گھونسلے میں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا ہے اور فقط ایک تار پہ بیٹھ کر کے پوری رات گزار لیتا ہے، اور اسے کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں گر کے مروں گا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے پرندے کا میری آنکھ لگے تو میرا مولا مجھے بچا رہا ہے۔ عزیزان گرامی اس خوف کے ماحول سے نکلو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آئی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غار ثور میں صدیق اکبر سے کہا تھا یہی تو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ رب ذوالجلال ایک چھوٹے سے پتھر کے غار کے اندر مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھتا ہے تو ان کی امت کو بھی ان دجالی تنظیموں سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ وہ جملہ تمہارے اوپر بھی زبان پر بھی تو آ جائے، تمہاری زبانوں پر بھی تو آ جائے، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھ کر کے ان کفار و مشرکین دشمنوں کے پیروں کو تک دیکھ لیا کہ یہاں تک آ چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہماری گردن پر یہ پہنچ بھی گئے ہوں، آج اگر خوف کے ماحول میں ہمیں ختم کرنے کی پورے پلاننگ ہو گئے تب بھی میرے عزیز ہو ڈٹ کر کے یہ کہو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارا عمل بھی یہ کہنا چاہیے کہ تم اس جو کہہ رہے ہو وہ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہ باہر چوراہے پر کٹے پر کھیلتے ہوئے بیٹھے تاش کے پتے اور پولیس آئے تو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس نے قرآن میں فرمایا تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارا خدا ہے کہاں، ہے کہاں؟ سوال یہ بھی تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہنا بہت قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں فوراً جواب دوں گا۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو بے یقینی کی زندگی کس کام کی؟ خوف کا ماحول کیوں؟ آج بہت سارے گھروں میں بہت سارے محلوں میں خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ بیماری سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اے میرے عزیزو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین رکھو، یقین